بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور میں بہت چاہ رہا تھا کہ یہ موضوع ختم ہو جائے، یہ موضوع جو ہے وہ فنا ہو جائے، لیکن ہو نہیں پایا۔ خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا HBO کو، جس کی باز گشت آج تک سنائی دی جا رہی ہے۔ مختلف کامنٹیٹرز نے اور اینالسٹ نے اور مختلف لوگوں نے اس پہ بات کری، لیکن جو سب سے زیادہ بات کری وہ ان لوگوں نے کری کہ جو عمران خان صاحب کے دشمن ہے، وہ جو بھی کریں، عمران خان صاحب کی کوئی بھی بات ہو وہ اس کے اوپر تنقید کرتے، لیکن اس سے زیادہ ان لوگوں نے کری کہ جو نام نہاد موم بتی مافیا ہے، جن لوگوں کو خان صاحب کی دینی ذہنیت اور اسلامی ذہنیت کے اوپر بہت تشویش ہے اور وہ ہر طرح سے سازشوں میں ملوث ہیں اور ہر طرح کا جال بننے کے لیے بے چین ہیں اور بن رہے ہیں کہ کسی طرح خان صاحب کو ناکام کیا جائے، خان صاحب کو پریشان کیا جائے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب کا اس میں اپنا بھی کافی کچھ حصہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ وہ شعر ہے منیر نیازی کا کہ کچھ سانو بھی مرندہ شوق سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سی۔ تو خان صاحب کا مسئلہ یہی ہے، لیکن جو انٹرویو انہوں نے HBO کو دیا ہے، جو اس کی پنچ لائن ہے اور جس کی بازگشت پوری دنیا میں سنائی دینی چاہیے تھی، وہ ہمارے جو سو کالڈ لبرل میڈیا اور جو نام نہاد حقوق کے علمبردار، عورتوں کے علمبرداروں نے جو اصل بات تھی اس کو تو بالکل غائب کر دیا اور جو اپنے مطلب کی بات تھی وہ اس میں سے نکال لی۔ اس میں قصور شاید ان کا نہیں، کیونکہ ان کی زندگیوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی طرح سے اسلام کو اور قرآن کو اور اللہ کے دین کو زچ پہنچائی جائے، نعوذ باللہ۔ لیکن قصور عمران خان صاحب کا بھی ہے۔ قصور اس لیے ہے کہ جس چیز کا وہ ریفرنس دے رہے تھے اس کو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور سورہ نور میں 2 آیتیں ہیں اور 2 آیتوں کو میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ اس کا لب لباب آپ کے سامنے پیش کروں اور اللہ میری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اور پہلی آیت جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے اور دوسری آیت ہے عورتوں کے لیے۔ خان صاحب نے جب انٹرویو دیا تو وہ مردوں والی آیت کے اوپر وہ شاید اس کو پڑھنا بھول گئے یا اس کا ریفرنس دینا بھول گئے، کیونکہ یہ ایک پہلے مردوں سے بات کی ہے قرآن میں۔ دیکھیے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو جو میجورٹی ہے اور جس کے کندھوں کے اوپر پوری زیادہ تر ذمہ داریاں ہیں، جو صبح سے شام تک گھر سے نکل کے محنت مزدوری کرتا ہے اور جس کے نام سے نسلیں چلتی ہیں اس دنیا کے اندر، اس کی ذمہ داری کہیں زیادہ ہے ان ناتواں کندھوں کے مقابلے میں کہ جو ہمارے گھروں میں ہمارے خاندانوں کو بنانے اور سنوارنے اور ہماری نسلوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری جن کے اوپر ڈالی، جن کو ہم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو پہلے بات کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مردوں سے فرمایا سورہ نور میں کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت سترا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ واہ سبحان اللہ! کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری کہ اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد جو فالو اپ آیت ہے وہ عورتوں کے لیے دی ہے۔ پہلے مردوں سے بات کی ہے اور پھر عورتوں سے بات کی ہے۔ کہیں بہتر ہوتا کہ خان صاحب ان دونوں آیتوں کو جوڑ کے اور 31-31 کو بیان کرتے جوناتhan فین کے سامنے اور اسے کہتے کہ یہ ہے میرا قرآن، یہ ہے میرا کانسٹیٹیوشن، یہ ہے میرا طرز زندگی اور یہ ہے میری بقا کا واحد ذریعہ۔ آپ کو اس پہ اعتراض ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ وہاں جا کے رہیے، آپ ان لوگوں سے بات کیجئے جو ان لوگوں کے اوپر جو اس قرآن پہ یقین نہیں رکھتے۔ میرا اور 22 کروڑ عوام کا ایمان یہ قرآن ہے، یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور اس کی آیت نمبر 30 سورہ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ یہی وہ لفظ ہے جو مردوں کے لیے استعمال کیا گیا کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، وہی عورتوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور وہ دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈالے رہے اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں اور اپنی کنیزیں جو اپنے ساتھ کی ملکیت ہوں، یا نوکر بشرطیہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے کہ چھپا ہوا سنگار، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پہ کہ تم فلاح پاؤ گے۔ تو دیکھیے ذرا سا کہ اللہ تعالیٰ نے
دونوں کو مخاطب کیا. خان صاحب آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ جوناتھن سے کہتے کہ میرے بھائی میں جس معاشرے میں رہتا ہوں, جو آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے, یا نائٹ کلب نہیں ہے, یہاں پر ڈسکو نہیں ہے, یا ڈرگز نہیں ہے, یا شراب کا اتنا لینا دینا نہیں ہے, اس وقت آپ جوناتھن سے یہ کہتے کہ جوناتھن میں ایک مسلمان ہوں اور میرا ضابطہ اخلاق یہ قرآن ہے. اس قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو بھی نظریں نیچے رکھنی چاہیے, عورتوں کو بھی نظریں نیچے رکھنی چاہیے. آپ وہ مردوں والا پورشن بھول گئے اور ایک موقع دے دیا آپ نے, اور نام نہاد موم بتی مافیا کے لوگوں کو, کہ وہ قرآن سے, اللہ سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اسلام سے, اور دین سے, مسلمانوں سے اپنے دل کا بغض نکالیں, ان دشمنی ظاہر کریں, اور مختلف پلیٹ فارم کے اوپر, مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر, مختلف اخبارات میں وہ جا کر وہ باتیں کریں کہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہے وہ قرآن جس کی بات میرے وزیر اعظم نے کی. یہ تو بات بالکل کلیئر ہو گئی نا کہ یہ احکام دونوں کے لیے ہیں, مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے. اسی سے معاشرہ بنتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں, خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب کا اشارہ یقیناً میڈیا کی طرف تھا, اور جو ماحول ہے اور جو معاشرہ ہے پچھلے 20-30-40 سالوں کے اندر پاکستان میں, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتا ہوں. جن چیزوں کو مایوب سمجھا جاتا تھا 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے, جیسے کہ طلاق جیسے معاملات کو, وہ آج ہمارے نعوذ باللہ خود ہر گھر کے اندر موجود ہے اور اس پہ فخر کیا جاتا ہے. اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ جس کے خان صاحب کا اشارہ تھا جس طرف, اور اس کو انہوں نے جس طرح سے میڈیا کی بات وہ کر رہے تھے کہ جس میڈیا نے ہم کو یہ دکھایا کہ باپ اور کہ سسر اور بہو میں کیسے افیئر چلتا ہے, اور دیور اور بھابھی میں کیسے افیئر چلتا ہے, یہ سب پچھلے 30 سال کی پیداوار ہے, اور یہ سلو پوائزننگ کے ذریعے ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو خان صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب یہ جو کپڑے پہن کے نکلتی ہیں, اس سے ریپ کے معاملات اور اس کے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے. چلیے خان صاحب نے شاید بہت ہی نادانی والی بات کر دی, شاید کوئی اتنی سمجھداری کی بات نہیں ہوگی, لیکن میں آپ کو اسٹیٹسٹکس دیتا ہوں. آپ پڑھے لکھے ہیں نا, میں بھی شاید 2-4 جماعتیں پڑھا ہوا ہوں, لیکن میں آپ سے بات کرتا ہوں اسٹیٹسٹکس کے اوپر. اپنا فون کھولیے, گوگل پہ ٹائپ کیجئے سیکشول اسالٹ اور ریپ کے کیسز, یہ ٹائپ کیجئے گوگل کے اوپر, اور اس میں جس ملک کا نام چاہے ڈال دیں آپ. ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ کس کو کہتے ہیں؟ دہلی کو کہتے ہیں. دہلی کدھر ہے؟ آپ کے گھروں سے چند 100 میل دور ہے, اور یہ وہ دہلی ہے کہ جہاں پر لڑکیاں اسکرٹ بھی پہنتی ہیں, سلیو لیس بھی پہنتی ہیں, شارٹس بھی پہنتی ہیں, اور نیم برہنہ حالت میں بھی پھرتی ہیں. اور یقین مانیے وہاں پر اس کو کہا جاتا ہے فریڈم, کہ عورت کو فریڈم ہے. اسی فریڈم کے پیچھے ہم نے اپنے پڑوس میں 20 سال تک بمباری کری, اور بمباری کے بعد ہم خاموشی سے پتلی گلی سے نکل رہے ہیں. یہ بات آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. چلیے اس بات کو نہیں کھولتے ورنہ بات بہت دور تک چلی جائے گی. اس میں اگلا ٹائپ کیجئے نام امریکہ کا. تو امریکہ کے بارے میں پرانی سٹیٹسٹکس ہے, نہیں ہے یہ. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر 6 میں سے ایک لڑکی, ایک خاتون اپنی زندگی میں ایک دفعہ سیکشول اسالٹ / ریپ کا شکار ہوتی ہے. 6 میں سے ایک. ٹھیک ہے جی. جہاں پر کپڑے جس طرح کی مرضی میں یہاں رہتا ہوں, مجھے پتا ہے نا کہ کہیں تو یہ ہوتا کہ بچوں کے ساتھ اور والدہ کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ آپ باہر نہیں نکل سکتے, کیونکہ اس قدر بےہودہ قسم کے لباس مرد اور عورت پہن کے نکلتے ہیں. چلیے امریکہ سے باہر چلتے ہیں. امریکہ سے نکل کے ہم چلتے ہیں فرانس کی طرف, جہاں پہ حجاب پہ پابندی لگائی, کیونکہ بقول ان کے حجاب جو ہے وہ عورت کی فریڈم کے خلاف ہے, نعوذ باللہ. چلیے انہوں نے کہا جو مرضی کرو, جیسے مرضی کپڑے پہنو چاہے نہ پہنو, تمہاری آزادی ہے. جن نام نہاد آزادی کے نام پر انہوں نے کیا کیا, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا, وہ یہ کہتے ہیں, ان کی اپنی بکس ہی کہتی ہیں 2013, 2015, 2017 تک, کہ ہر 9 میں سے ایک لڑکی, 10 میں سے 1.5 لڑکی اپنی لائف میں سیکشول اسالٹ اور ریپ کا شکار ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ وہ ممالک کی میں نے اسٹیٹسٹکس آپ کو دی ہیں کہ جن ممالک کے اندر کپڑے جس طرح کی مرضی پہنے. جو خان صاحب نے ذکر کیا تھا نا کہ لڑکیاں گھروں سے نکل رہی ہیں الٹے سیدھے کپڑے پہن کے, تو ریپ کے کیسز بڑھ رہے ہیں, جس میں بہت زیادہ تو میں ہو رہی ہے, بہت زیادہ خان صاحب کی لے ہو رہی ہے. اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے, دین کو بدنام کیا جا رہا ہے, قرآن کو نعوذ باللہ بدنام کیا جا رہا ہے. میں اس معاشرے کی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں جہاں نہ دین ہے, نہ مذہب ہے, نہ قرآن ہے, لیکن میرا اور آپ کا دین تو یہاں ہے نا, اس قرآن کے اندر ہے. خان صاحب کو یہ کہنا
کہنا چاہیے تھا کہ یہ کہہ رہا ہے یہی فائنل ورڈ ہے، اور بحیثیت مسلمان میرا اس پہ ایمان ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نظریں جھکاؤ، عورتوں کو اپنی نظریں جھکا کے اپنے جسموں پہ پردے ڈال کے اپنے جسموں کو ڈھانپ کے گھر سے نکلنا ہے، کیونکہ جن ممالک میں جسموں کو ڈھانپ کے وہ نہیں نکلتی، ان میں سے ہر 6 میں سے 1 لڑکی کا ریپ ہوتا ہے امریکہ میں، ہر 10 میں سے 1.5 لڑکی کا ریپ ہوتا ہے فرانس میں، اور انگلستان میں تقریباً 20% عورتیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ ریپ کا شکار ضرور ہوتی ہیں۔ یہ اسٹیٹسٹکس ہے، گوگل پہ ڈال لیجیے، آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں نا، گوگل پہ ڈالیے خود نظر آ جائے گا۔ وہاں تو کپڑے پہننے کی آزادی ہے، وہاں تو مردوں کو ہر طرح سے پکڑا بھی جاتا ہے، قانون بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ پاکستان میں تو جاہلوں کا قانون ہے، ملاؤں کی دہشت گردی ہے، یہ ہے وہ ہے، نعوذ باللہ 1400 سال پرانی کتاب پہ ان کو بھروسہ ہے، وہ تو اس کتاب کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو خود حساب کتاب کر لیجئے نا، مجھے چھوڑیے نا یار، آپ خود کہیے۔ چلیے اب آگے بڑھ لیتے ہیں، ایک آخری بات کر کے میں ویڈیو ختم کر دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی ایک بات سمجھ لیجیے، اچھی طرح سمجھ لیجیے، دنیا میں صرف 2 ممالک ہیں جو نظریات کی بنیاد پہ بنے، ایک اسرائیل ہے اور دوسرا پاکستان ہے۔ جو حضرات اور خواتین کی خواہش ہے کہ پاکستان سیکولر ہو، وہ جا کر کے پاکستان موومنٹ کو پڑھیں، وہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس ملک میں وہ سانس لے رہی ہیں اس کی مٹی کے اندر ہمارے شہداء کا خون ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز کا خون ہے، ہماری فوج کا خون ہے، ہمارے نوجوانوں کا خون ہے، اور یہ خون دے کر کے یہ ملک حاصل کیا گیا۔ جس ملک میں آپ عیاشی کر رہی ہیں، اس ملک کی جڑوں کے اندر ہمارے باپ داداؤں کی قربانیاں ہیں، اور وہ قربانیاں صرف ایک لائن کے اوپر ہے، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس کے آگے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ سیکولر بنے گا پاکستان، تو اس خواہش کو لے کے انشاءاللہ تعالی آپ نہیں، آپ کے آنے والی نسلیں بھی اس دنیا سے چلی جائیں گی، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نظریاتی بنیاد کے اوپر پاکستان قرآن ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ، اس کے اوپر بنا تھا پورا اسلام پاکستان۔ اور جس پاکستان کی بوٹیاں آپ نوچتے ہو، جس کی دھجیاں بکھیرتے ہو، جس کی تذلیل کرتے ہو، اس کا کانسیپٹ یہ قرآن ہے، اور جس نے یہ قرآن دیا ہے نا، وہی اس پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی کرے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔